یہ کلمہ دل میں شرحبیل ابن حسنہ، صحابہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، یہی آدمی تھے، یہ کلمہ دل میں بسایا تھا۔ شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے ساتھ ضرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کر۔ شرحبیل ابن حسنہ عیسائیوں کے کھیلے کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ کھیلے میں بند ہے، انہوں نے کہا اے روم کے کتوں، میرے جماعت میں ایسے اللہ کے پیارے ہیں کہ اگر تمہاری قلعے کی طرف اشارہ کریں گے تو تمہاری قلعے کی دیواری زمین میں دس جائے گی، لکھا ہے کتاب میں۔ پھر اپنی انگلی اٹھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر دل سے تھا، وہ سارا قلعہ زمین پر نیچے آ گیا، دل میں بیٹھانے۔ اس لیے روزانہ اپنے دل کو نشانہ، مولانا عبد الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت دیتے ہو دوسرے کو نشانہ صحیح رکھو، دل کو، اپنے دل کو منواؤ کہ ہوتا ہے ایک اللہ سے، تمہاری دکان سے بھی نہیں ہوتا ہے، رزق مجھے اللہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری گٹھیا یقین ہے۔ میں اتنے بچوں کو پالتا ہوں، میں اپنے اتنے گھرانے کو پالتا ہوں، اور بخاری میں حدیث ہے وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، یہ گھر میں جو چھوٹے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے، گھر میں کمزور ہے، عورت ہے بیچارے، وہ اس کی وجہ سے یہ صحت مندوں کو حدیث ہے مل رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم پھیلاتے ہیں، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہے، اور رزق تو تقسیم ہے۔ یہ تو ماں کے پیٹ میں ایمان نہیں ہوگا کہ جس آدمی کے دل میں یہ نہ ہو کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، وہاں فرشتہ آ کر اس میں روح ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی زندگی لکھتے، اس کی رزق لکھ دیتے ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مہنگائی ہوئی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا، اللہ نے لکھا ہے مفت ہو جائے تو نہیں کہا سکتا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنے مخلوق پر اعتماد پر اللہ پاک بڑا ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرے آدمی دل میں آئے کہ میرے ساتھ یہ نقشہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر اعتماد، پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ شخصی حکومتی خزانے میں داخل ہوا، بڑے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، تو دل میں آیا کہ یہ تو میرے پشتوں کے لیے کافی ہے۔ پہلے تو ایسے جمہوری حکومت ہی نہیں تھی، باپ سے بیٹا، بیٹے سے اس طرح بادشاہ، یہ تو میرے کئی پشتوں کے لیے کافی ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے، یہ سونے چاندی مجھے میرے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کہا تمہارے پشت تو بھوک سے مروا دیتا ہوں۔ ابھی لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے، مولانا سید احمد خان صاحب کے بیان میں بھی کہا ہے، اس کے خزانے کی دوسری چابی اس کے بیٹے کے ساتھ تھی۔ اس نے خیال کیا کہ یہ میں نے کسی وقت خزانہ کھولا تھا، یہ تو مجھ سے رہ گیا، پیچھے سے تالا لگایا، پتہ نہیں کہ باپ اندر خزانے میں، بادشاہ خزانے میں۔ بادشاہ جب باہر نکلتا ہے دروازہ بند ہے، ایسے بڑا دروازہ کہ کوئی آواز بھی باہر نہیں آتا ہے، بادشاہ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ صبح ہو گیا، دربار لگ گیا، لوگ بادشاہ کے نہیں ہے، کہاں ہے، ٹیلی فون اطلاع کرتے ہیں، 1 دن 2 دن، خزانے کی طرف کسی کا سمجھ بھی نہیں جاتا ہے۔ بادشاہ جب بھوک پیاس نے خوب پریشان کیا تو کاغذ پین ساتھ تھے، اس پر لکھ دیا، اے لوگوں میں دھوکہ کھا گیا کہ میرے ساتھ خزانے چاندی ہو، یہ مجھے بھوک سے بچائیں گے، اب سونے چاندی کے ڈھیر پر بھوک سے مر رہا ہوں، میں تو غلط ہو گیا، تم اس پر اعتماد نہ کرو۔ 6 دن کے بعد لوگوں نے کہا کہ حکومت تو چلانی، بادشاہ کے بیٹے کو نائب بنایا، خلیفہ بنایا، خزانے سے مال نکالی کی ضرورت پڑی، جب خزانہ کھولا بادشاہ مرا پڑا ہے اور اس کی سینے پر یہ کاغذ پڑا ہے۔ اور اللہ مجھے بچائے شہرت سے، 89 میں انگلینڈ گیا تھا سال، گلاسکو سے لنڈن، گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں ایک مرکز ہے مسجد نور، عشاء کے بعد کس وقت مدینہ منورہ کی جماعت آئی تھی، مدینہ کے عرب تھے،
ایک کی عمر 40 سال، دوسری کی 35 سال، خوب بریش، ہم سال کی جماعت تھی، وہ چلی کے لیے آئے. اس نے مجھے سنایا کہ ہمارے مدینہ منورہ میں آج سے 50 سال، جس وقت بات کرتا تھا 50 سال، ابھی تو 30 اور جمع کرو تو 80 سال پہلے، ایک آدمی مدینے سے دور کہاں ایک زمین آباد کیا تھا، بیوی بھی ساتھ تھی، بچے کے امید پیدا ہو گئی، بچہ، تو خیال آیا کہ ادھر کوئی ہے ہی نہیں ہے. مدینہ اونٹوں کا سفر تھا، اونٹنی پر بیوی کو بٹھایا کہ یہ ڈیلیوری کس کا وہ ایک طرف ہو جائے پھر آؤں گا. 1.5 دن سفر کیا تو بیوی نے راستے میں کہا مجھے اتارو، تکلیف شروع ہو گیا. جب اس کو اتارا، اس سے کہا مجھ سے ایک طرف ہو جاؤ. جب ایک طرف ہو گیا تو یہ سعیدہ سکھا ہے سڑینا، ایک طرف ہو جاؤ. جب ایک طرف ہو گیا تو وہ کہا کہ آ جاؤ بچے کو سنبھالو. اللہ نے بچہ دے دیا نرینہ، لیکن تکلیف ابھی باقی ہے، شاید کچھ اور بھی. تھوڑے دیر کے بعد دوسرا بچہ بھی ہے، جوڑوے توامین، 2 بچے پیدا ہو گئے. وہ درد اتنا تھا کہ ماں کی جان نکل گئی. ابھی پر آدمی پر جب غم آتا ہے میرے پیارے بھائی، یہ بات اگر کوئی عام آدمی ذکر کرتا میں کبھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کا آدمی، مدینہ منورہ کا رہنے والا اور آیا بھی جماعت میں، اس نے مجھے ان کانوں نے اگر نہیں سنا ہے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے. عشاء کے وقت مجھے بیان کیا مسجد نور مرکز میں. تو بس پریشان ہو گیا کہ ابھی 1.5 دن کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، عورت بھی لاش پھول جائے گی، یہ بچے تو مر جائیں گے. بس آدمی پر غم آتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. نزدیک پہاڑ تھا، اس میں غار تھا، بیوی کے لاش کو لے کر کے وہاں رکھ دیا قبر جیسے، اور ایک بچے کو یہاں سلایا، ایک دوسرے کے. بھائی یہ زندہ ویسے بھی ماں کے ہاتھوں پر مر جائے اچھا ہے. پیچھے سے دروازہ پتھروں سے بند کر دیا جیسے قبر. 1.5 سال کے بعد یہ آدمی اس راستے پر جا رہا ہے تو وہاں نیچے ریتلی زمین، اس میں بچوں کے نشانات. جب پتھر ہٹائے تو دونوں بچے ماں کے سینے پر کھیل رہے ہیں. بچوں کو اٹھایا اور ماں سے ہنسی نکل گئی کہ اس میں کچھ تھی نہیں. وہ کہ ہنسی اس لیے کہ تو کہتا تھا اس کو کون پالے گا. جب اللہ پیدا کرتا ہے تو مری ہوئی ماں سے بھی وہ پرورش کر سکتا ہے. یقین کرو کہ وہ دونوں ابھی تک زندہ ہے جس وقت یہ بات کرتا. 50 سال عمر ہے. رزق دینے والے کون ہے؟ اللہ رزق دینے میں دکان کا محتاج نہیں ہے، ملازمت کا محتاج نہیں ہے. تو